کیا واقع کربلا صرف ظلم کی داستان ہے یا اس کے پیچھے گہری سیاسی حقیقت چھپی تھی؟ کیا حضرت حسین نے شہادت کو خود چنا یا کوئی راستہ باقی نہ تھا؟ اور کیا یزید واقعی ہی اتنا ظالم تھا جتنا تاریخ بیان کرتی ہے؟ آج المقابلہ میں ہم ان سوالات کا اہل سنت، اہل تشیع اور غیر جانبدار نقطہ نظر سے تجزیہ کریں گے۔ یہ ہیں کربلا پہ وہ سوالات جن سے سب نظریں چراتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سوالات کی طرف جائیں، ہم ایک دفعہ کربلا کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک باب، جس نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اہل سنت کے نزدیک یہ خلافت کی سیاسی جنگ تھی، جبکہ اہل تشیع کے لیے یہ حق و باطل کا معرکہ، اور غیر جانبدار مورخین اسے عرب قبائلی سیاست کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ واقع کربلا کا آغاز یکم محرم سن 61 ہجری سے نہیں ہوا، بلکہ اس کی جڑیں اس سے کہیں پہلے سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ملتی ہیں۔ سنی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت خارجیوں کی بغاوت کا نتیجہ تھا، جبکہ شیعہ موقف کے مطابق حضرت عثمان اقربا پروری اور عدل نہ کرنے پر قتل ہوئے۔ غیر جانبدار مورخین جیسے فلپ ہٹی اپنی ہسٹری آف عربس میں لکھتے ہیں، یہ واقعہ سماجی اور قبائلی تضادات کا نتیجہ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلافت پر فائز ہوئے تو امت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، ایک شیعان علی جو ان کی خلافت کے حامی تھے، دوسرے شیعان عثمان جو قصاص عثمان کے مطالبے پر اصرار کر رہے تھے۔ اسی تقسیم کے نتیجے میں دو بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ سنی علماء ان جنگوں کو اجتہادی اختلافات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ شیعہ کتب انہیں حضرت علی کے خلاف کھلی بغاوت کہتی ہیں، جبکہ غیر جانبدار مورخین کے نزدیک یہ بنیادی طور پر قبائلی طاقت کی جنگیں تھیں جنہیں مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ پھر سن 40 ہجری میں حضرت علی کو ابن ملجم نے کوفہ میں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا۔ کیا حضرت علی نے حضرت حسن کو وصیت کے تحت خلیفہ بنایا تھا؟ تاریخ میں اس حوالے سے کوئی واضح وصیت نہیں ملتی، بلکہ حضرت حسن کو مسلمانوں کی اکثریت نے بیعت کر کے خلیفہ منتخب کیا، لیکن حضرت معاویہ نے ان کی خلافت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک صلح نامہ ہوا، جس کے اہم نکات یہ تھے: حضرت معاویہ کے بعد خلافت شورا کے ذریعے طے پائے گی۔ یہ بھی طے پایا کہ امیر معاویہ حضرت علی اور ان کے اہل بیت پر دشنام ترازیاں بند کروائیں گے اور اہل بیت کو مکمل عزت، امن امان اور حقوق دیے جائیں گے۔ سنی علماء کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے امت کی وحدت اور مسلمانوں کا خون بہنے سے روکنے کے لیے صلح کی تھی۔ شیعہ کتب میں لکھا ہے کہ حضرت حسن نے یہ صلح انتہائی مجبوری میں کی، کیونکہ ان کے بہت سے ساتھیوں نے بے وفائی کی تھی، جبکہ غیر جانبدار مورخین کے مطابق حضرت حسن اس وقت سیاسی طور پر کمزور تھے، لہٰذا خانہ جنگی کو روکنے کے لیے صلح ہی واحد عملی راستہ تھی۔ لیکن حضرت حسن چند سال بعد ہی وفات پا گئے اور حضرت معاویہ اپنی بقیہ زندگی خلیفہ بنے رہے۔ آخری وقت میں حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے بڑے طبقے کو قبول نہ تھا، خصوصاً رسول اللہ کے نواسے حضرت حسین نے اس کی بیعت سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ سنی علماء کے مطابق یہ خلافت کے شورائی نظام سے واضح انحراف تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یزید ایک فاسق و فاجر شخص تھا، اس کی ولی عہدی ہی ناجائز تھی۔ غیر جانبدار مورخین کے نزدیک یہ اسلامی تاریخ میں پہلی موروثی خلافت کا آغاز تھا جس نے جمہوری اصولوں کو ہلا دیا۔ سنی علماء کے مطابق حضرت حسین یزید کی دینداری اور اسلامی اقتدار کی پاسداری پر مطمئن نہیں تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ یزید کی حکمرانی اسلامی شریعت کو نقصان پہنچائے گی، اس لیے انہوں نے بیعت سے انکار کیا۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ یزید باطل حکمران تھا، اس کی بیعت کرنا ظلم کی تائید کے مترادف ہوتا، جبکہ غیر جانبدار مورخین کے مطابق حضرت حسین کا انکار محض سیاسی بغاوت نہیں بلکہ ایک اصولی اختلاف تھا، اور یہ ان کا مذہبی و اخلاقی فریضہ تھا۔ ادھر کوفہ سے ہزاروں خطوط حضرت حسین کو ملے جن میں انہیں خلیفہ تسلیم کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔
سنی روایات کے مطابق یہ تقریباً 12,000 خطوط تھے، جبکہ شیعہ کتب میں ان کی تعداد 18,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ غیر جانبدار مورخین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ خطوط یقیناً ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کو کوفہ میں ایک بڑی حمایت حاصل ہونے کی توقع تھی، اگرچہ ان تمام روایات میں مبالغہ بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں، مگر یزید کے گورنر ابن زیاد نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ جان کر بھی حضرت حسین نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ نے مکہ سے کوفہ کا رخ کیا کیونکہ انہیں کوفہ سے مدد کی امید تھی۔ آپ کا بنیادی مقصد مکہ کی حرمت کو متاثر ہونے سے بچانا اور ظالم کے خلاف حق کی آواز بلند کرنا تھا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ راستے میں حر بن یزید کے لشکر نے انہیں روک لیا اور کربلا کے میدان میں محصور کر دیا۔ اس محاصرے کے بعد حضرت حسین نے یزیدی لشکر کے سامنے یہ 3 شرائط پیش کی: مجھے واپس مدینے جانے دو، سرحد پر جہاد کرنے دو، یا یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن یزیدی لشکر نے ان میں سے کوئی بھی شرط قبول نہ کی۔ یکم محرم 61 ہجری کو حضرت حسین کا قافلہ کربلا پہنچا اور پھر وہ المناک سلسلہ شروع ہوا جو آج بھی دلوں کو دہلا دیتا ہے۔ یزیدی لشکر نے یکم محرم سے 10 محرم تک ان کا پانی بند کر دیا۔ سنی روایات کے مطابق یہ بندش تقریباً 3 سے 4 دن رہی، جبکہ شیعہ عقیدے کے مطابق انہیں 10 دن تک مکمل طور پر بھوکا پیاسا رکھا گیا، ایک ایک بوند کے لیے ترسایا گیا۔ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں کہ پانی یقیناً بند کیا گیا تھا، اور زیادہ تر مستند روایات 3 سے 7 دن کی پانی کی بندش کی نشاندہی کرتی ہیں، جو انسانی تاریخ کے بدترین مظالم میں سے ایک تھا۔ اور آخرکار 10 محرم کو وہ المناک جنگ ہوئی جس نے رہتی دنیا تک انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں نواسۂ رسول حضرت حسین اپنے بہت سے رفقا کار اور اہل بیت سمیت درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جنگ کے بعد اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ سنی روایات کے مطابق انہیں پہلے کوفہ اور پھر عزت کے ساتھ یزید کے دربار دمشق لے جایا گیا۔ اس کے برعکس شیعہ کتب میں ہے کہ اہل بیت کو زنجیروں میں جکڑ کر بے پردگی کی حالت میں کوفہ اور پھر شام لایا گیا، اور یہ سفر انتہائی ذلت آمیز اور کربناک تھا۔ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قید سیاسی طاقت کے مظاہرے کے لیے تھی، لیکن انہیں قیدیوں جیسا انتہائی برا سلوک نہیں ملا جس کا ذکر بعض روایات میں ملتا ہے۔ تو اب کربلا پہ وہ سوالات جن سے سب نظریں چراتے ہیں، لیکن جو اس واقعے کی تہ میں پوشیدہ حقائق کو کھولتے ہیں۔ تو پہلا سوال، کیا امام حسین کا فیصلہ یعنی کوفہ کا سفر ایک سیاسی غلطی تھی یا ایک دینی فریضہ؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق کوفہ کا سفر ایک اجتہادی فیصلہ تھا جو کوفیوں کے بھرپور اصرار اور یزید کے طرز حکمرانی پر عدم اطمینان کی وجہ سے کیا گیا۔ اسے سیاسی غلطی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ حضرت حسین ایک دینی فریضہ سمجھتے ہوئے ظالم کے خلاف نکلے تھے، گو کہ بعد کے حالات موافق نہ رہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یہ کوفہ کا سفر ایک خدائی فریضہ تھا جو امام نے دین کی بقا اور باطل کے خلاف قیام کے لیے انجام دیا۔ امام کو اپنی شہادت کا علم تھا، اور یہ سفر دراصل امت کی بیداری اور حق و باطل کی تمیز کے لیے ضروری تھا۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق یہ ایک سیاسی اور مذہبی فیصلہ تھا جس میں امام حسین نے کوفہ کی حمایت پر بھروسہ کیا۔ یہ ایک خطرے سے بھرپور لیکن اصولی قدم تھا، کیونکہ بیعت نہ کرنے کی صورت میں انہیں مدینہ میں سکون ملنا مشکل تھا، اور کوفہ سے ہزاروں کی حمایت ایک پرکشش موقع تھا۔ تو اب سوال نمبر 2 کے اوپر چلتے ہیں۔ کربلا کے واقعے میں کوفیوں کا کردار کیا تھا؟ سنی نقطہ نظر کے مطابق کوفیوں نے امام حسین کو ہزاروں خطوط لکھ کر بلایا، لیکن بعد میں ابن زیاد کے خوف اور اپنے قبائلی مفادات کی وجہ سے بد عہدی اور غداری کی۔ وہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہ سکے، جس کا نتیجہ امام حسین کی شہادت کی صورت میں نکلا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق کوفی اصل میں اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ابن زیاد کی دہشت گردی اور ان کے سرداروں کی بے وفائی نے انہیں بزدل بنا دیا۔ کوفہ کے اشراف نے اپنے مفادات کی خاطر امام کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے امام تنہا رہ گئے۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق کوفی ایک مضطرب اور غیر مستحکم آبادی تھی جس میں مختلف قبائل اور سیاسی دھرے شامل تھے۔ وہ بنی امیہ کی حکمرانی سے ناخوش تھے،
لیکن طاقت اور دھمکیوں کے سامنے ان کی وفاداریاں پل بھر میں بدل گئیں۔ انہوں نے امام کو بلایا مگر وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیا، جو ان کی کمزور سیاسی بصیرت کی عکاس ہے۔ تو سوال نمبر 3، یزید اور امام حسین کے درمیان بنیادی اختلافات کیا تھے؟ سنی نقطہ نظر کے مطابق بنیادی اختلاف خلافت کی نوعیت پر تھا۔ یزید موروثی حکمرانی قائم کر رہا تھا، جبکہ حضرت حسین شورائی نظام اور اسلامی اقدار کی پاسداری چاہتے تھے۔ یزید کی دینداری پر عدم اطمینان بھی ایک بڑا سبب تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق اختلاف حق و باطل کا تھا۔ یزید ایک فاسق و فاجر اور ظالم حکمران تھا، جبکہ امام حسین خدا کے مقرر کردہ امام اور حق پر تھے۔ امام کی نظر میں یزید کی حکومت کو شرعی حیثیت حاصل نہ تھی اور اس کی بیعت حرام تھی۔ غیر جانبدار نقطہ نظر کے مطابق اختلاف کی جڑ سیاسی اقدار اور اس کے جواز میں تھی۔ یزید کا اقدار موروثی تھا، جسے حسین نے اسلامی اصولوں کے منافی سمجھا، خصوصاً اس کی ذاتی اخلاقیات کے پیش نظر۔ یہ طاقت کی جنگ تھی جو مذہبی جواز کی تلاش میں تھی۔ سوال نمبر 4، کیا حضرت حسین کا مقصد خلافت حاصل کرنا تھا؟ سنی نقطہ نظر کے مطابق ان کا مقصد دین کی اصلاح اور ظلم کے خلاف احتجاج تھا۔ خلافت براہ راست حاصل کرنا نہیں، بلکہ اسلامی نظام کو بگاڑ سے بچانا تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق امام حسین کا بنیادی مقصد یزید کے باطل نظام کا خاتمہ تھا اور امام معصوم کی حیثیت سے امامت کا حق قائم کرنا، جو دین کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ غیر جانبدار مورخین جیسے کہ کیمبرج ہسٹری آف اسلام میں بیان ہے کہ امام حسین کے نزدیک یہ خلافت ان کا سیاسی استحقاق تھا، جسے وہ اسلامی اصولوں کے تحت حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلامی حکومت کو موروثی بادشاہت بننے سے روکا جا سکے۔ تو سوال نمبر 5، کیا یہ لڑائی مذہبی تھی یا سیاسی؟ سنی نقطہ نظر کے مطابق سنی علماء اسے دینی اصولوں پر مبنی سیاسی اختلاف قرار دیتے ہیں، جہاں ایک گروہ اسلامی عدل اور خلافت کے اصولوں کی پاسداری چاہتا تھا اور دوسرا اس سے منحرف ہو رہا تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یہ خالص مذہبی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان لڑی گئی، جہاں امام حسین نے دین کی بقا کے لیے اپنی جان دی۔ غیر جانبدار نقطہ نظر کے مورخین کے مطابق، جیسے کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا میں ہے، یہ بنیادی طور پر سیاسی طاقت کی ہی جنگ تھی، جسے بعد میں مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ قبائلی وفاداریاں اور حکومتی ڈھانچے پر اختلاف اس کی اصل بنیاد تھی۔ تو اس کے بعد سوال نمبر 6، کیا یزید کربلا کے واقعے کا براہ راست حکم دینے والا اور مکمل ذمہ دار تھا؟ سنی علماء کے مطابق یزید نے براہ راست قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس کا حکم امام حسین سے بیعت لینے یا انہیں روکنے کا تھا، لیکن ابن زیاد نے اس حکم کی تعبیر میں شدت اختیار کی۔ یزید بعد میں اہل بیت کو قیدی بنا کر لانے پر ناراض بھی ہوا، اگرچہ اس نے ابن زیاد کو سزا نہیں دی۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یزید ہی اس واقعے کا براہ راست حکم دینے والا اور بنیادی ذمہ دار تھا۔ اس نے ہی امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا، اس نے ہی ابن زیاد کو قتل کا حکم دیا اور اس نے ہی اہل بیت پر ظلم کی اجازت دی۔ غیر جانبدار مورخین کا کہنا ہے کہ یزید نے بیعت پر سختی کا حکم دیا تھا اور کسی صورت میں حضرت حسین کو نہ چھوڑنے کا کہا تھا، اگرچہ اس نے براہ راست قتل کا حکم شاید نہ دیا ہو، لیکن اس کے سخت احکامات نے ابن زیاد کو تشدد کی کھلی چھوٹ دی اور اس نے بعد میں ابن زیاد کو سزا بھی نہیں دی۔ اس لحاظ سے وہ سیاسی اور اخلاقی طور پر مکمل ذمہ دار تھا۔ تو اب اگلا سوال، کربلا کے بعد یزید نے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ سنی نقطہ نظر کے مطابق اہل بیت کو عزت و احترام کے ساتھ دمشق لایا گیا اور یزید نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور ان کے غم میں شریک ہوا۔ اس کا مقصد اپنی اقتدار کو مستحکم کرنا اور بغاوت کو دبانا تھا۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یزید نے اہل بیت کو رسوا کرنے اور اپنی فتح کا مظاہرہ کرنے کے لیے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر شہر شہر پھرایا۔ یہ ان کی توہین اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش تھی۔ غیر جانبدار نقطہ نظر کے مطابق اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا گیا تاکہ سیاسی مخالفین کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ یزید نے بظاہر ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کا مقصد اپنی طاقت کا سکہ جمانا اور یہ پیغام دینا تھا کہ اس کے فیصلوں سے انحراف کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اور اب سب سے اہم سوالوں میں سے ایک سوال،
یزید کا انجام کیا ہوا؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق وہ تقریباً 64 ہجری میں اپنی طبعی موت مرا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یزید پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ انتہائی ذلت کی موت مرا۔ بعض روایات میں اسے جنگلی جانوروں کے ہاتھوں یا کسی پراسرار اور اذیتناک طریقے سے ہلاک ہوتا دکھایا گیا ہے، جو اس کے گناہوں کی سزا تھی۔ غیر جانبدار مورخین کے مطابق یزید تقریباً 64 ہجری میں دمشق میں طبعی موت مرا۔ عام تاریخی ذرائع اسے قتل کیے جانے یا کسی غیر معمولی انجام سے نہیں جوڑتے۔ وہ اپنی مدت خلافت کے 3 سال پورے کر کے وفات پا گیا۔ تو اب اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کربلا کا واقعہ پہلے سے طے شدہ تھا؟ یعنی کیا امام حسین کو اپنی شہادت کا علم تھا؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق شہادت کی پیشن گوئیاں تھیں، لیکن یہ قضاء و قدر الہی کا حصہ تھیں۔ امام حسین کو علم تھا کہ وہ ایک خطرناک راستے پر ہیں، لیکن یہ ان کا دینی فریضہ تھا کہ وہ حق پر قائم رہیں۔ انہیں واضح تفصیل سے شہادت کا علم ہونا متنازع ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق ائمہ معصوم کو علم غیب ہوتا ہے، اور امام حسین کو اپنی شہادت، اس کے وقت اور مقام کا مکمل علم تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ راستہ چنا تاکہ اسلام کو بچا سکیں اور امت کو بیدار کر سکیں۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق یہ ایک پیچیدہ مذہبی و فلسفیانہ سوال ہے۔ تاریخی شواہد سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ امام حسین کو تمام تفصیلات کا پیشگی علم تھا، لیکن وہ ایک خطرناک اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے اور اپنے فیصلے کے نتائج سے آگاہ تھے۔ تو ہمارا سوال نمبر 10، کربلا کا واقعہ رونما ہونے سے کس کو فائدہ پہنچا؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق ظاہری طور پر یزید اور بنو امیہ کو اقتدار مستحکم کرنے میں وقتی فائدہ ہوا، لیکن طویل مدت میں یہ اسلامی امت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق اس واقعے سے بظاہر یزید کو فائدہ ہوا، لیکن اصل فائدہ اسلام اور انسانی اقدار کو ہوا۔ امام حسین کی قربانی نے اسلام کو زندہ کیا، ظالم کو بے نقاب کیا اور مظلوم کے لیے جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق ابتدائی طور پر بنو امیہ کا اقتدار مستحکم ہوا اور انہیں سیاسی مخالفین کو کچلنے کا موقع ملا۔ تاہم طویل مدت میں یہ واقعہ بنو امیہ کے زوال کا سبب بنا، کیونکہ اس نے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور عوامی غم و غصے کو جنم دیا۔ اور اب سوال نمبر 11، جو کہ انتہائی اہم سوال ہے، واقعہ کربلا کے بعد امت مسلمہ پر کیا دیرپا اثرات مرتب ہوئے؟ سنی نقطۂ نظر کے مطابق اس واقعے نے امت کو سیاسی اور نظریاتی طور پر تقسیم کیا اور عمومی خلافت کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک بڑی مثال بن گیا۔ شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق کربلا نے شیعہ تشخص کو واضح کیا اور ظلم کے خلاف جدوجہد کا راستہ دکھایا۔ اس واقعے کے بعد شیعہ مذہب ایک منظم شکل میں ابھرا اور شہادت و ماتم کی روایت مضبوط ہوئی۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق کربلا نے مسلمانوں کو نظریاتی اور فرقہ وارانہ طور پر شدید متاثر کیا۔ یہ سنی شیعہ تقسیم کا ایک بنیادی نقطہ بن گیا۔ سوال نمبر 12، کربلا کے واقعے نے اسلامی دنیا میں سوگ اور ماتم کی روایات کو کیسے جنم دیا؟ سنی اسلام میں کربلا کی المناک یاد منانا غم اور عبرت کا باعث ہے، لیکن نوحہ و ماتم کی شدت اور خود کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ غم کا اظہار دل میں کیا جاتا ہے اور صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ شیعہ نقطۂ نظر کے مطابق کربلا کا واقعہ شہادت، اصرار اور ظلم کے خلاف جدوجہد کی انتہا ہے۔ اس واقعے نے شیعہ عزاداری کی بنیاد رکھی، جہاں ماتم، نوحہ، مجالس اور جلوسوں کے ذریعے امام حسین اور شہدائے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ دین کا حصہ ہے۔ غیر جانبدار نقطۂ نظر کے مطابق کربلا کا واقعہ اسلامی دنیا میں سوگ اور ماتم کی روایات کو فروغ دینے کا ایک اہم محرک تھا، خاص طور پر شیعہ کمیونٹیز میں۔ یہ واقعہ مرکزی ثقافتی اور مذہبی شناخت بن گیا، جس سے سالانہ عزاداری اور دیگر رسومات نے جنم لیا، اور یہی واقعہ عالم اسلام کے دو بڑے فرقوں کی واضح تقسیم کا سبب بھی بنا۔ اب وقت ہے ان سوالات کا جواب دینے کا جو ہم نے ابتدا میں اٹھائے تھے، جن میں پہلا سوال تھا، کیا واقعہ کربلا صرف ظلم کی داستان ہے یا اس کے پیچھے گہری سیاسی حقیقت چھپی تھی؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کربلا محض ایک ظلم کی کہانی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے گہری سیاسی حقیقتیں اور اقتدار کی کشمکش تھی۔ یزید کی موروثی خلافت کا قیام اور امام حسین کا اسلامی شورائی اصولوں کی بحالی کا مطالبہ، یہ سب اس سیاسی حقیقت کے اہم پہلو تھے۔ تاہم ظلم، پانی کی بندش اور بے گناہوں کی شہادت نے اسے ایک غیر معمولی المناک داستان بنا دیا۔
اگلا سوال کہ کیا حضرت حسین نے شہادت کو خود چنا یا کوئی اور راستہ باقی نہ تھا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے جس پر آراء مختلف ہیں۔ سنی نقطۂ نظر کے مطابق امام حسین نے دین کی اصلاح اور ظلم کے خلاف قیام کا راستہ چنا، جس میں شہادت بھی شامل تھی۔ ان کے لیے بیعت کرنا ممکن نہ تھا۔ شیعہ عقیدہ کہتا ہے کہ امام حسین کو اپنی شہادت کا علم تھا اور انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اسے ایک فریضہ سمجھتے ہوئے چنا، کیونکہ کوئی اور راستہ دین کو بچا نہیں سکتا تھا۔ غیر جانبدار مورخین کے نزدیک امام حسین ایک اصولی موقف پر قائم تھے اور انہیں اس راستے کے خطرات کا علم تھا، لیکن سیاسی حالات نے انہیں اس حد تک دھکیل دیا جہاں شہادت ہی واحد راستہ رہ گیا۔ اور اب ہمارا آخری سوال کہ کیا یزید واقعی اتنا ظالم تھا جتنا تاریخ بیان کرتی ہے؟ تو یزید کے کردار پر بھی کافی بحث ہے۔ سنی علماء اگرچہ کربلا کے واقعے کو یزید کی غلطی قرار دیتے ہیں، لیکن کچھ اسے فاسق نہیں کہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے براہ راست قتل کا حکم نہیں دیا، لیکن اس کے بعد ابن زیاد کو سزا نہ دینا اس کی سیاسی غلطی اور ذمہ داری کو بڑھاتا ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یزید ایک انتہائی ظالم، فاسق و فاجر اور جابر حکمران تھا جس نے اسلام کے تمام اصولوں کو پامال کیا۔ کربلا کا واقعہ اسی کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ غیر جانبدار مورخین کے مطابق یزید نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے ہر حد پار کر لی۔ اگرچہ براہ راست حکم متنازع ہے، لیکن اس کی حکومتی پالیسیاں اور کربلا کے بعد اس کا رد عمل اسے اس واقعے کا بڑے ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر مکتبہ فکر اور غیر جانبدارانہ تحقیق کے مطابق حقائق کو آپ کے سامنے رکھیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو اس تاریخی واقعے کے بارے میں ایک وسیع تناظر ملا ہوگا۔ آپ کی آراء اور سوالات کا انتظار رہے گا۔